اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم جو ہیں ایک وائٹل سائن ہماری وائٹل سائن ہے ٹیمپریچر، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دو طرح کا جو ہے وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، ایک ہائپر تھرمیا اور دوسرا ہائپو تھرمیا۔ ہائپو تھرمیا میں ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل سے کم ہو جاتا ہے، اور ہائپر تھرمیا میں ٹیمپریچر نارمل سے بڑھ جاتا ہے۔ نارمل ٹیمپریچر جو ہے 98.6 فارنہائٹ اور 37 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر ہائپر تھرمیا ہے تو ہائپر تھرمیا میں بخار ہوتا ہے، اور ہائپو تھرمیا میں کیا ہے، جسم جو ہے وہ ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، ٹھنڈک، ہاتھ ٹھنڈے لگتے ہیں، پاؤں ٹھنڈے لگتے ہیں، اس کو ہم ہائپر تھرمیا کہتے ہیں۔ جب جو ہے ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل سے کم ہو جائے تو اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ انیمیا جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، ڈی ہائیڈریشن ہے، ڈائبٹیز ہے، ایڈیسن ڈیزیز ہے، ہائپر تھرمیا میں کیا ہے، ہائپر تھائرائڈزم ہو سکتا ہے، مختلف انفیکشن ہو سکتے ہیں، کڈنی ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، لیور فیلئر، شوک ہو سکتا ہے، اور استھما میں بھی پسینے آ رہے ہوتے ہیں، جسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سٹریس میں بھی ٹھنڈے پسینے آ سکتے ہیں، اور جو سائیڈ ایفیکٹس آف دا ڈرگس ہیں، بیماریوں کے خلاف ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں، یا ایڈکشن کے طور پہ جو لوگ دوائیاں لیتے ہیں، اس سے بھی بلڈ جو ٹمپریچر ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ٹیمپریچر میں جب ہائپر ہو جاتا ہے، ہائپر تھرمیا ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے ہائی ٹیمپریچر میں بھی اس کے جو کازز ہیں وہ ہیں کہ عام طور پہ حاملہ خواتین میں جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل سے بڑھ جاتا ہے، پہلے ماہ سے 6 ماہ تک جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 99 1 ڈگری جو ہے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ علامت ہوتا ہے کہ خاتون جو ہیں وہ حمل سے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف جو انفیکشنز ہیں، وائرل انفیکشن ہے، بیکٹیریا انفیکشن ہے، فنجی ہے، اس میں جو ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے فوڈ پائزننگ ہے، فلو ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، ہیپیٹائٹس ہے، بہت سے سارے قسم کے جو انفیکشنز ہیں، اس میں جو ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح فیور کی جو مختلف، اب ٹیمپریچر جب بڑھتا ہے تو اس کو ہم فیور کہتے ہیں۔ اب فیور میں کیا ہے، اس کو ٹائپ کے لحاظ سے ہم اس کی گریڈیشن کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بخار ہوتے ہیں جو کہ مسلسل ہوتے ہیں، کچھ اتر جاتے ہیں، کچھ 10 دن کے بعد آتے ہیں، کچھ بار بار ہوتے رہتے ہیں، کچھ اترنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ تو اس کو ہم جو ہے اس کے ٹائپ کے لحاظ سے جو ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سب سے جو آج ہم نے جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے تھرمامیٹر۔ اب تھرمامیٹر سے ہم جو ہیں وہ ٹیمپریچر جو ہے اس کو میئر کرتے ہیں، اس کو بھاپتے ہیں۔ یہ تھرمامیٹر کی ڈائیگرام بورڈ پہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے نیچے جو ہے یہ ایک بلب ہے، یہ ریڈ کلر میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شیشے کی ایک بڑی تھاری شیشے کا بنا ہوا ایک بلب سا ہے، اور اس کے اندر یہ کیپیلری ٹیوب بنی ہوئی ہے۔ اس کیپیلری ٹیوب میں جب ہم تھرمامیٹر کو بغل میں، منہ میں یا مقعد میں لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے مرکری ہیٹ سے جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہوتی ہے، اور میلٹ ہوتے ہوئے یہ اس کیپیلری ٹیوب میں چڑھتی ہے، اور جیسے جیسے یہ اوپر چڑھتی جاتی ہے، جتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس میں اس کی جو ہائٹ ہے وہ بڑھتی ہے اور کم ہوتی ہے۔ اگر بڑھتی ہے کہ یعنی 37 سے 98 سے 90.6 سے بڑھ جاتی ہے تو اس کو ہم ہائپر تھرمیا کہتے ہیں، اور اگر اس کا جو ڈگری ہے وہ نیچے ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ہائپو تھرمیا کہتے ہیں۔ اب ہائپو تھرمیا اور ہائپر تھرمیا جو ہے
ये इसको हम जो है वो टेम्परेचर से माप लेते हैं। और अगर फिज़िकली तौर पे हम ये देखें तो ये थर्मामीटर है और इसमें ये मरकरी भरी हुई है और इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब के इसके शीशे के ऊपर जो है वो स्केल बना हुआ है और इस स्केल के मुताबिक जो है हम जो टेम्परेचर है उसको मेंट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं और हम ये अंदाज़ा करा कर लेते हैं कि ये टेम्परेचर जो है वो कितना है, कब से है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो इससे हमें क्या होता है, हम जो है मरीज़ की जो केयर है, इन्फेक्शन केयर है, उसकी जो रूटीन के वर्क्स हैं उसको जो है वो मैनेज करने में कामयाब रहते हैं और उसकी जो डिज़ीज़ है उस पे काबू पाने में हम जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं। हमें जो मतलब हम डॉक्टर्स जो हैं हमें मतलब क्लिनिक्स पे हमारे टेम्परेचर थर्मामीटर होता है लेकिन हम टेम्परेचर लेने से अवॉइड करते हैं और टेम्परेचर को इतना अहमियत नहीं देते। जबकि अगर हम टेम्परेचर रूटीन से लें और टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखें तो हम मरीज़ की बड़ी अच्छी हेल्प कर सकते हैं और उसकी मरीज़ की जो टेम्परेचर बढ़ने की जो वजह है या कम होने की जो वजह है, जब हम उसकी तशख़ीस कर लेते हैं तो हम जो है वो बेहतर तरीके से जो है अपने मरीज़ की जो है वो हेल्प करते हैं। तो हमें बर मेहरबानी हमें जो है वो अपने क्लिनिक्स पर जो है वो थर्मामीटर्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए और उनको हम इस्तेमाल भी करें और ना कि सिर्फ जो है वो दिखाने के लिए हो। टेम्परेचर जो है वो हमें अपनी बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारे जो तब्दीलियाँ हैं, फिज़िकल चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी है, उसको डायग्नोज़ करने में और उसकी ट्रीटमेंट में हमारे लिए बहुत मुआविन जो है वो साबित हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सर।